تھما کر ہاتھ میں پرچم تجھے سرکار کہتے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ عورتیں دوزخ میں کیوں زیادہ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام یہ بات بتائی کہ یا نبی اللہ، یہ غیبت اس کو کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے، چاہے سچی ہو، وہ سچی بات اگر وہ بات اس کے سامنے کہہ دی جائے تو اس کا دل دکھ جائے۔ تو میری دینی بہنوں، یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا بولنے کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے اللہ نے زبان دی ہے۔ کان دین کی بات سننے کے لیے، سنانے کے لیے اللہ نے یہ کان دیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ایسے ایسے حالات آئے لیکن صبر کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں یوں آتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھرتے ہی فوراً وہ چلے جاتے، اور ان کے پاس صرف ایک لنگی تھی، ایک لنگی، باقی بدن کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یا نبی اللہ، وہ تو سلام پھرتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو میری دینی بہنوں، ایسے ایسے حالات آئے دونوں میاں بیوی کے درمیان میں، صرف سطر ڈھانکنے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے صرف ایک لنگی تھی۔ تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ بھائی مسجد میں کیوں نہیں ٹھہرتے؟ اور دیکھو اس صحابی نے اپنا راز چھپایا۔ ہمارے تو جب تک کسی دسیوں سے نہ کہہ دیں صبر نہیں آتا، تو کہ مسجد میں کیوں نہیں ٹھہرتے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بات پردے کی تھی لیکن میں نہ بتاؤں گا تو آپ کو تو اللہ بتا دیں گے۔ اور جو ہے قصہ یہ ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کر کے جلدی اس لیے بھاگتا ہوں کہ ہم نے زمین میں 2 گڈھا کھود رکھے ہیں، اور یہ لنگی میں اپنی بیوی کو جا کے دے دوں گا، وہ نماز ادا کرے گی تاکہ قضا نہ ہو جائے، اسی لیے مجھے کے بیچ میں صرف ایک لنگی۔ لیکن ناشکری نہیں کی، ناشکری کا بول نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور شکر پر اتنا دیا کہ شاید اس زمین کے تختے پر اتنا بڑا کوئی مالدار ہوا ہو۔ ہاں، تو میری دینی بہنوں، چند موٹی موٹی بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑا شکریہ تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا، مسلمان کے گھر پیدا کر دیا۔ ہاں، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر ایمان کے مقابلے میں تولا جائے تو وہ زیرو بھی نہیں ہے، بلکہ ایمان والا یہ جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتیں استعمال کرے گا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ قرآن سنائیں گے۔ اور ایمان کے بعد میں جو نماز ہے، یہ نماز کیسی نماز؟ میری دینی بہنوں، ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں۔ ایک غیر مسلم عورت ایمان لے آئی، ایمان، اور اس نے مشرکین جو اللہ کا شرک کرتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نئی ایمان لائی اس کو بچہ دے دیا، لڑکا پیدا ہوا، لڑکا تھوڑا بڑا ہوا اور بیمار ہو کے وہ مر گیا۔ تو لوگ ان کے گھر آئے اور کہا بہن اگر اجازت دے دو تو ہم آپ کے بچے کو غسل دے دیں، کفن پہنا دیں۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، اب دیکھو کیسا یقین، کیسی محنت۔ اس نے وضو بنائی، اس لڑکے کی ماں نے جو نئی ایمان لائی تھی، وضو بنائی، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دعا میں سر سجدے میں ٹیک دیا۔ ہاں، دعا جب آدمی کرے تو اپنا سر سجدہ میں رکھ دے۔ ہاں، نماز میں اگر مانگیں گے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، لیکن دعا میں آدمی جو اپنی تمنا، جو اپنی ضرورت، جو اپنی مشکل، سب کو اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے روئی کہ یا اللہ،
یہ جو کافر عورتیں ہیں یہ تو مجھے تانا دے کر کے تانا دیتی رہیں گی اور مجھے میرے دل کو زخمی کرتی رہیں گی. یا اللہ جب تو مارنے پر تجھے قدرت ہے تو جلانے پہ بھی تجھے قدرت ہے, میرا بچہ واپس دے دے. دیکھو کیسی نماز کی محنت. لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ اجازت دے دے تو ہم اس کو غسل دے دیں, کفن پہنا دیں اور دفن کرائیں. لیکن اللہ کی بندی کو اپنی نماز پر کیسا یقین تھا, وضو بنا کے نماز پڑھ کے اور اللہ کے سامنے رو رہی ہے, اور روتے 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 یہاں تک ہوا کہ وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بچہ حرکت میں آ گیا, ہاتھ پیر ہلانے لگا. اور جو ہے لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ کہاں مرا, یہ تو زندہ ہے. تو میری دینی بہنوں, نماز وہ دولت دی ہے اللہ نے, نماز وہ آلہ دیا ہے اللہ نے کہ اگر نماز پہ محنت ہو جائے اور نماز ایسی نماز ہو جائے جو اللہ کو بھا جائے, ایسی نماز ہو جس پر اللہ کو رحم آ جائے, ہاں تو میری دینی بہنوں اللہ تبارک و تعالی نماز کے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد چاہو نماز کے ذریعے, ہاں اور صبر کے ذریعے. کوئی حالات آ جائے تو صبر کریں, اور نماز یہ اللہ کی طرف تو میری دینی بہنوں ساری دنیا میں جو فرائض آئے ہیں, روزہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ جتنی بھی ہیں سب دنیا میں فرشتہ لے کے آیا, لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. تو عورت کی نماز تو یہ ہے کہ اذان ہوئی اور فوراً نماز پڑھے, اور نماز میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے, اور اگر یہ بات بھی نہ ہو تو آخری بات یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, ایسی نماز. اور اب ایک خاتون کا واقعہ, نمازی تھی, اللہ والی تھی, سب کچھ تھا, لیکن آٹا گوندتے گوندتے اس نے کہا نماز پڑھ لوں, تو کھلا ہوا آٹا, گوندھا ہوا آٹا ڈھانکنا بھول گئی, اور ایسے ہی وہ جو ہے نماز کی نیت مان لی. لیکن نماز میں اس کے خیال آیا کہ اگر میں آٹا ڈھانک دیتی تو کوا وغیرہ چونچ نہیں ڈالتا. اب جو ہے رات جب ہوئی, لیٹنا بیٹھنا ہوا, سونا ہوا, تو اسے خواب دیکھا, جس کو یہ خیال آیا تھا کہ یہ آٹا میں ڈھانک دیتی تو اچھا تھا. تو یہ ایک عالی شان مکان ہے, بڑا خوبصورت مکان ہے, لیکن اس کے سامنے کے سارے کنگورے ٹوٹے پڑے ہیں. اس نے پوچھا بھائی یہ کس کا مکان ہے؟ کہا یہ تمہارا مکان ہے. اس نے پوچھا یہ اس کی زیب و زینت کیوں ختم ہو گئی؟ کہ وہ جو نماز میں تو نے آٹے کا خیال کیا تھا بس اس نے یہ سب توڑ دیے. تو میری دینی بہنوں, عورت کے لیے یہ ہے کہ مکان کے اندر نماز پڑھے, اور مکان میں بھی اگر کوئی کوٹھڑی ہو تو اس میں نماز پڑھے, اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو کھڑی ہو کے پڑھے, کھڑی ہو کے جو